میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہتا ہوں، ابھی تھوڑے دن پہلے ہوا ہے. اس سے ہمارے تھوڑے سے شاید ذہن کھلیں گے اور دماغ بھی کھلیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ چیز سکھائی ہے اس امت کو کہ حق بات کہنی، سچ بولنا، چاہے وہ ہمارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو. میں آپ کو آج یہودیوں کی مثال دینے والا ہوں. تھوڑے دن پہلے نیتن یاہو جو ہے نا، اللہ تعالیٰ اس شریر سے اس دنیا کو نجات دے، بہت ظالم اور شریر آدمی، اور آج کا دن ظالموں سے برات کا اعلان کریں گے. اس لیے میں ایک ظالم کی مثال سے شروع کروں. اس نے ایک کانفرنس میں بھی بیان دیا کہ جی جو ہولوکاسٹ ہوا نا، یہودی لاکھوں یہودی مارے گئے، اس میں اصل میں ہٹلر جو تھا نا، وہ نہیں چاہتا تھا ہولوکاسٹ کرنا، وہ نہیں مارنا چاہتا تھا یہودیوں کو. وہ یہ تو اصل میں مسلمانوں کی کارستانی تھی، یہ مسلمانوں نے کیا، مسلمانوں نے اس کو، ہاں یہ اس نے کہا. اور اس واقعے کے اوپر دیکھیں دنیا کے اس وقت جو حالات ہیں ان پہ آپ نظر رکھیں. آپ مائیں ہیں، آپ بہنیں ہیں، آپ بیٹیاں ہیں، آپ نے اگلی نسلیں آپ سے چلنی. اگر آپ میں دین اور اسلام کی سمجھ نہیں ہے نا تو پوری قوم تباہ ہو جائے گی. مسلمانوں کے زوال کا سب سے بڑی وجہ اس وقت یہی ہے کہ ہماری امت کی مائیں بہنیں بیٹیاں جو ان کو دین سے اور دنیا دونوں سے دور رکھا گیا. جو دین دنیا ہم میں چل رہا ہے نا، وہ خدا کی قسم وہ دین نہیں ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. تو جب اس نے یہ بات کہی، مجھے جس بات پہ بڑی خوشی ہوئی، میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، جس بات پہ خوشی وہ یہ تھی کہ بے تحاشا تھوڑے سے نہیں بلکہ کہہ لیں اکثریت یہودیوں کی جو ہے وہ اس سے ناراض ہوئی. اکثریت یہودیوں کی ناراض ہوئی، اور اس قدر ناراض ہوئی کہ مجبور ہو کر اس وقت جرمنی نے بیان دیا کہ نہیں، نیتن یاہو جو بکواس کرتا پھرے، اس واقعے کے ذمہ دار ہٹلر ہی ہے، مسلمانوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اب ذرا اس واقعے کو آپ ادھر آ جائیں، بیک ٹو اسلام. ہمارے میں ایک گروہ آ چکا ہے مسلمانوں میں جو کسی دوسرے گروہ کی دشمنی میں اتنا اندھا ہو گیا ہے، بالکل نیتن یاہو کی طرح. جیسے نیتن یاہو نے ہٹلر سے بلیم اتار کے فلسطینیوں پہ ڈال دیا کیونکہ اس کو فلسطینیوں سے بغض ہے، نفرت ہے. دوسرے گروہ کے بغض میں ہمارے کچھ لوگ اتنے اندھے ہو گئے. یہ اس امت میں ہوا ہے اور ابھی بھی ہو رہا ہے. آپ حیران نہ ہوں، یہ ہو رہا ہے. میری بہنیں آپ میری دھیان سے بات سنیں، یہ بہت زبردست سازش ہے مسلمانوں کے خلاف. ہمارے میں ایک سوچ پیدا کی جا رہی ہے مسلسل، جو واقعہ کربلا جو اسلامی تاریخ میں اس کی مثال ہے ہی نہیں. کوئی ظلم کی داستان کربلا کی داستان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. نہیں ہے یہ بات. اس کا سارا بلیم دشمنی میں اتنے اندھے ہو گئے کہ جن لوگوں نے وہ واقعہ کیا ان کو آج سیدنا اور امیر المومنین اور رحمت اللہ اور رضی اللہ عنہ کتابوں پہ کتابیں آ رہی. یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں یہ سبق دیا سورۃ المائدہ میں کہ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. کسی کی بغض اور عداوت میں اتنے نہ گمراہ ہو جانا کہ تم عدل اور انصاف ہی بھول جاؤ. عدل و انصاف ہی بھول جاؤ. بھئی آپ نے کسی سے اختلاف رکھنا ہے، لڑائی کرنی کرو، مگر خدا کے لیے اس کی چھری نواسہ رسول اور آل رسول پہ نہ چلاؤ. ان پہ آج بھی تیر برس رہے ہیں، مگر کمال کی بات ہے وہ آج بھی فاتح ہیں، وہ آج بھی فتح یاب. یعنی کہ ہمارا دنیا کا نقطہ نظر ہے کہ جو بندہ وکٹوریس ہے وہ زندہ ہوتا ہے، اس کے محل بنتے ہیں، اس کے پاس دولت پیسہ ہوتی ہے. دس از وکٹری. نواسہ رسول نے اس دنیا کو سمجھا دیا کہ نہ تو نمبرز، تعداد، نمبرز مین نتھنگ اور ریزلٹس مین نتھنگ. ظاہری جو نتیجے ہیں وہ کچھ نہیں ہے. مر کے بھی کوئی فاتح ہے. کس شان سے کوئی مقتل کو گیا، جس شان سے کوئی وہ مقتل کو گیا، یہ جان تو آنی جانی ہے، وہ شان باقی رہتی ہے، وہ شان زندہ رہ جاتی ہے. سبحان اللہ. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. تو آپ اس بات میں حیران ہوں گے کہ جب یہ واقعہ ہوا اسلام میں، اس کے بعد جو دیکھیں یہ جو حکومتیں ہوتی ہیں یہ آرام سے نہیں بیٹھتی. جیسے آپ کے سامنے میں نے ایک یہودی کی مثال دی، سارے یہودی اس کے خلاف ہوئے. انہوں نے کہا بھائی تم نے دشمنی کرنی تھی تو کرو فلسطینیوں سے، مگر تم نے ہٹلر کو بری کر دیا، اس دشمنی میں اندھے ہو گئے. تم تو اندھے ہو گئے. یہودیوں نے اس کو کہا. الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی. اسی طرح یہ جو حکومتیں ہیں نا یہ آرام سے نہیں بیٹھتی. حکومتوں کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے پروپیگنڈا.
سب سے بڑا ہتھیار. اس کے بعد آتا ہے خوف اور طمع. پہلا ویپن ہے ان کا پروپیگنڈا, اس کے بعد دوسرا ویپن ہے فیئر, ڈکٹیٹرشپ, مار, ظلم, جیل, کوڑے, اور تیسرا اس کے بعد جس کو یہ نہیں چاہیے اس کو پیسہ دے کے, جو امپورٹنٹ آدمی اس کو پیسہ دے کے مناؤ, وہ پھر بھی نہیں مانتا, اس پہ بھی پھر وہی کام کرو. یہ جو ہے نا حکومتوں کا پروپیگنڈا, اور حکومتوں نے اتنا پروپیگنڈا کیا کہ علماء کو پیسے دیے گئے, علماء کو فتوے دیے گئے, ان سے فتوے دلوائے گئے کہ فتوے دو کہ کربلا کا ذکر حرام ہے. اس وقت بھی میں آپ کو علماء کے فتوے دکھا سکتا ہوں جنہوں نے کہا کربلا کا ذکر حرام ہے, کربلا کا ذکر ہی حرام ہے. اور میں یہاں کربلا کے ذکر کے لیے آیا ہوں کیونکہ نواسہ رسول آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں, ان کا اتنا تو ہم پہ کم از کم حق بنتا ہے کہ ہم ان کا تھوڑا سا لوگوں کو بتا ہی دیں, ان کی سیرت ہی بتا دیں, اس کا تھوڑا سا ذکر ہی کر دیں کہ شاید مسلمانوں کو غیرت آ جائے. کربلا تو غیرت کا سبب ہے, ورنہ اقبال کوئی دوسرے گروہ کا تھا, اقبال آپ ہی کے گروہ کا تھا. اقبال نے کیا کہا, اس نے کہا مجھے تو کلمہ فارسی میں اس کا جو سر کربلا ہے نا, پورا کلام آج میں نے پڑھا, سبحان اللہ. اور کتاب کس کی, مولانا عبدالرشید نعمانی, محدث, پورا انڈیا ان کو مانتا ہے, سلام کرتا ہے, محدث دیوبندی دیلوی, دارالعلوم دیوبند کے بڑے استاد تھے. یہ دیوبندی تھے, یہ تھے اہل سنت, وہ نہیں جن کو ہم آج اہل سنت کہتے ہیں جو فتوے دے رہے ہیں. انہوں نے سر کربلا اپنے پورا جو نا کتاب کا دیباچہ, اس میں علامہ اقبال کے پورے اشعار لکھے ہیں, پوری کتاب الحمدللہ. آج کتاب 2 کتابیں میں نے ختم کی کربلا پہ, اپنا ریفریش کرنے کے لیے کہ دیکھوں تو صحیح طرح دوبارہ, مزہ آ گیا. سبحان اللہ. اقبال کہتا ہے مجھے تو لا الہ الا اللہ کی سمجھ ہی کربلا سے آئی. لا الہ الا اللہ کیا کہتا ہے, سوائے اللہ کے کسی اور کے آگے نہیں جھکنا. تو امام حسین نے آپ کو یہ دکھایا کہ ساری آپ کے سامنے ظلم کیے جائیں, آپ کے بچے ذبح ہو, جو مرضی ہو جائے, جھکنا نہیں ہے. یہی ہے لا الہ الا اللہ کی تعریف. وہ کہتے ہیں مجھے تو لا الہ الا اللہ کی سمجھ ہی تھا بھائی جب سب سو گئے, سب ڈر گئے تھے, بہت سارے لوگ ڈرے ہوئے تھے, بڑے بڑے صحابہ کہہ رہے تھے مصلحتاً, کوئی امام حسین کے مشن کے خلاف نہیں تھا کہ رک جاؤ, ابھی نہ کرو, فلاں جگہ چھپ جاتے ہیں, فلاں جگہ پناہ لیتے ہیں, تیاری کریں گے, بڑی فوج لائیں گے. انہوں نے کہا بہت دیر ہو چکی ہے, جس سمت کو یہ جا رہی ہے نا دنیا, امت جدھر چل پڑی ہے. میرا نانا 50 سال نہیں ہوئے قبر میں گئے, اور دیکھو یہاں کیا ہو رہا ہے, کیسا ظلم ڈھایا جا رہا ہے مسلمانوں پہ. اس وقت اگر میں اور میری بہنیں بیٹیاں نہ قیدی بنی تو امت نہیں جاگے گی. یہ تھا امام حسین کا مشن کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کی تعریف سکھائی. لا الہ الا اللہ سکھاتا ہے حق کا کہ بنا لا الہ الا اللہ حسین, بنا لا الہ جو ہے نا وہ حسین سے امت کو سمجھ میں آئی. اور شکر الحمدللہ, اگر وہ یہ کام نہ کرتے تو مسلمانوں کے منہ پہ بہت بڑا دھبا لگتا ہے, مارک آن دا فیسز آف مسلمز, کہ بھئی صحابہ کے زندہ ہوتے ہوئے, آل رسول کے ہوتے ہوئے, پہلے 20 سالہ ڈکٹیٹرشپ گزری, اس 20 سالہ ڈکٹیٹرشپ کے بعد ایک فاسق و فاجر, ظالم, بدماش آدمی بیٹھ گیا اور وہ مسلمانوں پہ ظلم کر رہا ہے کہ مجھے ووٹ دو. پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے. وہ امت جس نے غلاموں کو آزادی دی, وہ امت, وہاں یہ کام ہو رہا ہے اور سارے چپ کر کے بیٹھے ہیں. اگر نواسہ رسول بھی بیٹھ جاتا تو یقین مانے ہم مسلمان ان مورخین کے سامنے جو ہر وقت اس تلاش میں رہتے ہیں, ہر وقت تلاش میں رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی چیز ملے, یقین مانے کہ یہ نہ ہوتا تو ہم ذلیل ہو جاتے کہ کوئی تو اٹھانا. اس کو خروج نہ کہیں, اس کو جہاد نہ کہیں, اس کو ایک احتجاج کہیں کہ یہ وہ احتجاج ہے جو علی اعلان ہوا ہے, اپنی پوری فیملی کے ساتھ, پورے گھر والوں کے ساتھ, خاندان کے ساتھ میں احتجاج کیا ہے کہ میں نواسہ رسول یہ لکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے. بالکل ایسے جیسے ایک فیصلہ ہوتا ہے نا, ہمارے ملکوں میں کئی دفعہ فیصلے ہوتے ہیں, سارے اکثر جج بک جاتے ہیں, سارے جج بکے ہوتے ہیں, مگر وہ ایک غیرت مند جو جج ہوتا ہے نا, وہ ایک اختلافی نوٹ لکھ دیتا ہے کہ ہو سب کچھ غلط رہا ہے, میں اس کے ساتھ نہیں. ساروں نے 7 میں سے اگر 6 ججوں نے فیصلہ دے دیا ہے تو یہ فیصلہ صحیح نہیں ہو گیا. اکثریت سب کچھ نہیں ڈٹرمن کرتی, کئی دفعہ اکثریت گمراہ ہوتی ہے اور ایک بندہ حق بول رہا ہوتا ہے. وہ جو جج لکھتا ہے نا نوٹ, وہ بعد میں لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ سچ بات تو اس نے لکھی تھی, یہ تو باقی سارے بکے ہوئے, یہ تو سارے بک گئے تھے, وہ ایک حق پہ تھا. تو اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ اس واقعے کو محض ایک قصہ یا سٹوری نہ سمجھیں,